شہر سے دور ایک ندی بہتی تھی۔ ندی کے پار ایک صاف ستھرا قصبہ تھا۔ یہ قصبہ اپنے رسیلے پھلوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں امرود، کینو، آم اور آڑو کے باغات تھے۔ باغات کے گھنے درختوں پر طوطے، مینا اور چڑیوں کے گھونسلے تھے۔ پیاس لگنے پر پرندے ندی سے صاف پانی پیتے، بھوک لگنے پر باغات سے پھل کھاتے۔ باغات کی حفاظت کے لیے مالک نے کتے پال رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کتے کا نام موتی تھا، جس کے بھونکنے سے بچے تو ڈر جاتے مگر پرندے نہ ڈرتے۔ باغ میں آم کا ایک پرانا درخت تھا۔ اس پر نیلے رنگ کی ایک خوبصورت چڑیا رہتی تھی۔ لمبی چونچ والی نیلی چڑیا بہت شرارتی تھی۔ آم اسے خوب پسند تھے۔ نیلی چڑیا کا سارا دن آموں پر چونچے مارتے اور شرارتیں کرتے گزرتا۔ اسی درخت پر رہنے والی بی گلہری اس کی اچھی سہیلی تھی۔ ایک دوپہر نیلی چڑیا اور بی گلہری درخت کی شاخوں پر پکڑن پکڑائی کھیل رہی تھی۔ نیلی چڑیا کو ایک شرارت سوچی۔ اس نے ایک بڑے آم کو چونچے مار مار کر نیچے گرا دیا۔ نیچے موتی بیٹھا تھا۔ آم موتی کے سر پر جا لگا۔ موتی کے کان کھڑے ہوئے، وہ کاؤں کاؤں کرتا اٹھ بیٹھا۔ اس نے اوپر کی جانب دیکھا تو نیلی چڑیا جلدی سے بولی، کتنی بری بات ہے بی گلہری، ایسا نہیں کرتے، موتی کو چوٹ لگ جاتی تو؟ ہائے جھوٹ، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ غلط بیانی ہے۔ بی گلہری نے شور مچایا، لیکن نیلی چڑیا مسلسل اسی پر الزام لگاتی رہی۔ اس بات پر دونوں کی لڑائی ہو گئی اور بی گلہری درخت کی ایک شاخ پر بنے اپنے گھر میں گھس گئیں۔ اسے یاد آیا کہ نیلی چڑیا ننھی مینا، لالی اور طوطی کے ساتھ بھی ایسا ہی کر چکی تھی۔ دوسری طرف موتی مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ اسے نیند خراب ہو جانے پر غصہ تھا۔ موتی کے بھونکنے سے بہت سے پرندے اور جانور اکٹھے ہو گئے۔ یوں کچھ ہی دیر میں نیلی چڑیا کی حرکت کی سب کو خبر ہو گئی تھی۔ نیلی چڑیا نے یہ دیکھا تو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ موتی سے پوچھ لو، موتی نے خود دیکھا تھا کہ بی گلہری نے ہی اس پر آم پھینکا۔ یہ کہہ کر نیلی چڑیا پھر سے اڑ گئی اور باغ میں کہیں غائب ہو گئی۔ چھی چھی، نیلی چڑیا کتنی بری حرکتیں کرتی ہے۔ اس نے پھر جھوٹ بولا، جان بوجھ کر غلط حرکت خود کرتی ہے، پھر دوسرے پر الزام لگاتی ہے۔ ہم نہیں بولیں گے اس سے۔ سب پرندوں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ یوں نیلی چڑیا اکیلی رہ گئی۔ اگلے روز نیلی چڑیا نے بی گلہری کو ننھی مینا کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس گئی اور مجھے ڈھونڈ لو کہہ کر چھپ گئی۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنا کھیل جاری رکھا۔ مایوس ہو کر نیلی چڑیا طوطی، فاختہ اور لالی کے پاس گئی۔ تینوں برف پانی کھیل رہی تھیں۔ نیلی چڑیا کو دیکھ کر وہ خاموشی سے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلی گئیں۔ کوئی اسے ساتھ کھلانے کو تیار نہ تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، میری سہیلیاں مجھ سے ناراض ہیں، میری توبہ جو اب غلط بیانی کروں، نیلی چڑیا نے سوچا۔ سارا دن وہ شاخ پر اداس بیٹھی سوچتی رہی۔ آج اس کا آم کھانے کو بھی جینا چاہا۔ ہائے، کیا اللہ جی بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ اسی لیے میرا کچھ کھانے کا جی نہیں چاہ رہا۔ نیلی چڑیا یہ سوچ کر گھبرا گئی۔ وہ اڑتی ہوئی امرود کے درخت پر آ بیٹھی۔ امرود کھانے کو بھی اس کا جینا چاہا۔ پھر آڑو کے درخت پر گئی، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہ لگا۔ اداسی سے اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اسے لگا آسمان کالا پڑ رہا ہے۔ نیلی چڑیا نے اپنے پروں کا چھجا بنایا، بٹنوں جیسی گول آنکھوں پر رکھا، پھر غور سے آسمان کی جانب دیکھا۔ اوئے ہوئے، یہ کیا؟ نیلی چڑیا ڈر کر ایک دم اچھلی۔ اسے آسمان پر کووں کا ایک غول نظر آیا جو اس باغ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نیلی چڑیا نے ایک ایک کر کے سبھی کو پکارا، او مینا، ننھی چڑیا، پیاری لالی، کہاں ہو تم سب؟ دیکھو باہر نکلو، کووں کا ایک بڑا غول باغ کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ سب پھل اور گھونسلے تباہ کر دیں گے۔ اس نے اطلاع دی، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ سب اپنے گھونسلوں میں آرام کرتے رہے۔ اف، اب میں کیا کروں؟ کس سے کہوں؟ کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا۔ ایک بار تو نیلی چڑیا کے دل میں آیا کہ وہ بس اپنا گھونسلہ بچا لے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ موقع اسے اللہ نے دیا ہے، سب لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا۔ اس نے نیچے دیکھا، موتی بھی سو رہا تھا۔ نیلی چڑیا کو اچانک ایک ترکیب سوجی۔ اس نے جھٹ سے ایک بڑے آم کو چونچے مار کر موتی پر گرا دیا۔ موتی بھونکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ موتی، غصہ نہ کرنا، یہ شرارت نہیں، مجبوری تھی تمہیں جگانے کے لیے۔ دشمن پرندوں کا گروہ آ رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ سب کچھ برباد کر دیں گے۔ موتی، مدد کرو، خوب شور مچاؤ تاکہ سب جاگ جائیں۔
یہ سنتے ہی موتی نے بھاؤں بھاؤں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ شور سن کر باغ کا مالک اور اس کے بچے گھر سے باہر آئے۔ سب پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے باہر آ گئے۔ پھر سب نے ایک دلچسپ منظر دیکھا۔ بڑے چھوٹے سب پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو بچانے کے لیے ڈٹ گئے۔ باغ کے مالک نے بھی کووں پر پتھر برسائے۔ یوں سب نے مل کر کووں کے غول کا بہادری سے مقابلہ کیا اور آخرکار دشمنوں کو مار بھگایا۔ آہا کتنا مزہ آیا، ہم جیت گئے، چوں 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 چوں۔ ہنستی مسکراتی نیلی چڑیا ادھر سے ادھر اڑنے لگی۔ نیلی چڑیا نے اس بار سچ بولا تھا۔ اس کی وجہ سے رسیلے پھل اور پرندوں کے گھونسلے محفوظ رہے۔ سب سہیلیاں نیلی چڑیا کے گلے آ لگیں۔ ناراضگی دور ہو چکی تھی۔ نیلی چڑیا نے پکا ارادہ کیا کہ وہ اب نہ جھوٹ بولے گی نہ کسی کو تکلیف پہنچائے گی۔ بی گلہری اس کے لیے خوب رسیلے آم لائیں، جنہیں وہ فوراً چونچے مار مار کر کھانے لگی۔ کیوں بھائی نیلی چڑیا، کوئی شرارت کرے؟ بی گلہری نے ایک پکا ہوا آم تھام کر موتی کا نشانہ لیا۔ نہ بھائی نہ، میری توبہ، نیلی چڑیا جھٹ سے بولی، تو سب دیر تک ہنستے رہے۔